والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. بزرگان محترم، عزیز دوستو اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، آج میں ہم حضرات کی خدمت میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت کا خلاصہ پیش کروں گا جو انہوں نے اپنی کتاب مثنوی شریف میں لکھی ہے. مثنوی شریف یہ ایک الہامی کتاب ہے، بڑی نفع بخش اور مفید کتاب ہے. یہ کتاب اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت پیدا کرنے والی ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 کتابیں بڑی عمدہ، بڑی پیاری اور پسندیدہ ہیں. نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 بخاری شریف، نمبر 3 مثنوی شریف. مثنوی شریف یہ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس کتاب میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات، قصے، مثالیں بیان فرمائی ہیں اور اس کے ذہن میں، اس کے ذہن میں ایسی نصیحتیں فرمائی ہیں کہ سننے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پڑھنے والے کے قلب میں اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت ہو جاتی ہے. تو میں آپ حضرات کے سامنے اسی کتاب سے ایک واقعہ نقل کروں گا. اس واقعے کے ضمن میں علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دنیا انسان کو کس طرح دھوکہ دیتی ہے اور آخرت سے کیسے غافل کر دیتی ہے. اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا. وہ بڑا ہو گیا، شادی کے قابل ہو گیا تو بادشاہ اور اس کی بیوی کے درمیان مشورہ ہوا کہ شہزادہ بڑا ہو گیا ہے، شادی کے قابل ہو گیا ہے، لہذا اب اس کی شادی کر دینی چاہیے اور اس کا کبھی رشتہ دیکھنا چاہیے. دونوں کے درمیان یہ بات بھی طے ہوئی کہ رشتہ کہاں دیکھنا چاہیے. بادشاہ کی بیوی کی رائے یہ تھی کہ یہ شہزادہ ہے، لہٰذا اس لیے شہزادی ہی اسی کے جوڑ کی ہوگی. کسی اعلیٰ اور مالدار خاندان میں اس کا نکاح ہونا چاہیے. جبکہ بادشاہ کی رائے اس کے برخلاف تھی. بادشاہ کا خیال تھا کہ شہزادے کا رشتہ کسی نیک اور دیندار گھرانے میں ہونا چاہیے. شہزادے کی شادی کے لیے کسی نیک اور دیندار گھرانے کی لڑکی کا رشتہ دیکھنا چاہیے، چاہے وہ مالدار ہو یا نہ ہو، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو. ہمیں تو دینداری دیکھنی ہے، نہ کہ مالداری اور دنیا داری دیکھنی ہے. لیکن بادشاہ کی بیوی اس رائے پر متفق نہیں تھی. کافی عرصے تک دونوں کے درمیان مشورہ چلتا رہا، بات چیت ہوتی رہی. آخرکار بادشاہ بیوی کو اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا. تو بیوی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے کسی نیک اور دیندار گھرانے کی لڑکی کا رشتہ دیکھ لیں اور نکاح کرا دیں. تو بادشاہ نے اپنی بیوی کو آمادہ کیا، تیار کیا کہ دیکھو یہ دنیا داری اور مالداری یہ اختیار کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ جو اختیار کرنے کی چیز ہے وہ دینداری ہے. شادی کا مقصد، نکاح کا مقصد چین اور سکون اور آرام اور راحت کے لیے ہوتا ہے. آرام اور سکون حاصل کرنے کے واسطے نکاح کیا جاتا ہے. تو اگر دینداری دیکھ کر نکاح کیا ہے تو آرام اور راحت ملے گی. اگر صرف دنیا داری دیکھی ہے تو بعد میں بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا.
اور ہمارے شریعت میں بھی اسی کا حکم ہے. مشکاۃ شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عورت سے عموماً 4 وجہوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. لمالها اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبها اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے، ولجمالها اس کے حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینها اور اس کی دینداری کی وجہ سے. پر کی دین طریقت ادا اے ابو ہریرہ تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جائے. یہ مشکاۃ شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کسی بھی لڑکی یا لڑکے کے رشتے کے لیے اگر انتخاب کرے تو پہلے دینداری کو ترجیح دینی چاہیے. دینداری کے ساتھ اگر مالداری بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے اور حسب اور نسب خاندان کی اعلیٰ ہے تو پھر تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر دینداری کو نظر انداز کیا اور دوسری چیزوں کو اگر ہم توجہ دینے لگے تو پھر اس نکاح میں برکت نہیں ہوتی، بعد میں بڑے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. اس لیے شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ نکاح کرنے میں دینداری کو ترجیح دینی چاہیے. بہرحال بادشاہ اپنی بیوی کو منوانے میں کامیاب ہو گیا. کسی نیک اور دیندار گھرانے سے شہزادے کا نکاح ہو گیا. شادی سے پہلے ماں باپ کو یہ غم ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کا اپنے اپنے وقت میں صحیح کبھی نکاح ہو جائے. جب نکاح ہو جاتا ہے تو دوسرا غم یہ ستاتا ہے کہ اب اولاد کیوں نہیں ہوئی، بچہ کیوں نہیں ہوا، کیا وجہ نہیں ہوئی. مختلف باتیں شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے اور بچیوں کا صحیح جگہ اپنی وقت میں نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. اس کی تو خوشی کم سے کم ہمیں منانی چاہیے. لیکن شادی کے فوراً بعد تھوڑا کبھی نہیں گزرتا ہے کہ آپس میں باتیں شروع ہو جاتی ہے کہ کیا بات ہے ابھی تک بچہ نہیں ہوا. حالانکہ اولاد کا عطا فرمانا یہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، کسی انسان کے قبضے میں نہیں ہے. خود قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے صرف بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے. اب یہ لوگ بھی ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جس کو چاہتا ہے بیٹا بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانٹ بنا کے رکھتا ہے، کوئی اولاد نہیں دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کا عطا فرمانا، اولاد یہ ایسی نعمت ہے یہ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے. جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے. تو اس واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا. سال گزر گیا تو لوگوں میں باتیں شروع ہو گئی کہ کیا بات ہے، نہ شہزادی آئی نہ شہزادہ آیا، یعنی اولادی نہیں ہوئی، بچہ کب ہوگا، نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا. تھوڑا سا سلسلہ شروع ہو گیا. تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ شہزادہ تو اپنی بیوی کے پاس گیا ہی نہیں. تفتیش کرنے پر پتا چلا کہ اس پر تو جادو کر دیا ہے، اور جادو کرنے والی بھی کون، اور جادو کرنے والا بھی کون، ایک انتہائی بدشکل بدصورت بڑھیا. اس نے اس پر جادو کر دیا تھا اور اپنا غلام بنا رکھا ہے. اس لیے شہزادی کو اپنی بیوی کی طرف توجہ ہی نہیں گئی، وہ اس کے پاس جاتا ہی نہیں تھا، وہ تو اس بڑھیا کے پاس ہی جاتا تھا. جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بہت پریشان ہوا، بڑا غمگین ہوا. بیوی نے بتانے کی کہ میں نے تو کہا تھا کہ اس کے جوڑ کا رشتہ دیکھو، آپ نے ہی نہیں سنی. حالانکہ بادشاہ نے جو فیصلہ کیا تھا
تھا اسے ہی فیصلہ کیا کہ دیندار گھرانے میں رشتہ ہونا چاہیے، تو بادشاہ کو ہر طرف سے آنے سننے پڑے، تو یہ بادشاہ نے اپنے دور پر اسباب کو بلایا، مشورہ کیا اور پھر اللہ کی طرف رجوع ہوا، اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس واقعے میں اصل نصیحت یہ بھی کہ پریشانی سب کو آتی ہے، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کو پریشانی نہ ہو، پریشانیاں سب کو آتی ہیں، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ حکومت کرنے والا، پریشانی سب پر آئے، لیکن ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس واقعے میں اصل نصیحت یہ کہ جب کوئی پریشانی آئے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، نصرت مانگے، صحت مانگے، عافیت مانگے، مانگتے رہا کریں، بار بار مانگے۔ یہ ایسا ڈر ہے کہ ایک طرف سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے۔ حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ لوٹاؤں۔ تو ہر مشکل کا حل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو بادشاہ نے بھی یہی کیا، رات کے آخری حصے میں اٹھا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر سجدے میں سر رکھا اور قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ یہ رب کریم آپ کو جانتے ہیں مجھ پر کیا بیت رہی ہے، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی میرا حمایتی نہیں ہے، سب لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا واقعہ ہے، کیا معاملہ ہے، مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، آپ ہی اس مسئلے کا حل فرمائیے۔ جس تک دعا مانگتا دعا قبول ہوئی، جیسے ہی دعا سے بادشاہ غائب ہوا، غیب سے ایک مرد ظاہر ہوا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو لے جاتا ہوں، آپ کے بچے کا مسئلہ حل میں کروں۔ وہ ایک پرانے قبرستان میں لے گیا، ایک قبر کھودی، وہاں سے ایک بال نکالا جس پر فوجی میں گانٹیں لگی ہوئی تھی جو اس پوریا نے جادو کے ذریعے لگائی۔ وہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولتا گیا۔ جب آخری گرہ کھلی تو شہزادے کو ہوش آئے، وہ پہلے جیسا تھا ویسا ہو گیا، یعنی جادو ختم ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے حالات کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ وہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں کس حالت میں تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اتنی خوبصورت بیوی، اتنی نیک اور دیندار بیوی، میں اس کی طرف گیا ہی نہیں، میں اس بڑھیا کے چکر میں پڑ گیا، یعنی بہت شرمندہ ہوا، بہت پریشان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بادشاہ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ واقعہ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ ایک نصیحت فرماتے ہیں، وہ سننے کے قابل ہے کہ تمام مردوں اور عورتوں کی مثال شہزادے کی طرح ہے اور دنیا کی مثال انتہائی بدشکل بدصورت بڑھیا کی طرح اور آخرت کی مثال شہزادی کی طرح ہے۔ یعنی دنیا میں ہم تمام پر جو کہ بڑھیا انتہائی بدشکل بڑھیا کی طرح ہے، یہ دنیا، اس دنیا میں ہم تمام پر جادو کر دیا اور جادو کر کے اپنا غلام بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آخرت کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا ہے، ہماری توجہ آخرت کی طرف جاتی ہی نہیں، آخرت سے ہم کو بالکل غافل کر دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تم شہزادے کی طرح ہو، دنیا میں تم پر جادو کر دیا ہے اور آخرت سے غافل کر دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا ہے وہ آخرت کے لیے بھیجا ہے، لیکن ہم دنیا ہی میں مشغول ہو کر رہ گئے، آخرت کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ یہ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا نے ہم پر جادو کر دیا ہے جس طرح شہزادے پر جادو کر دیا، وہ دنیا پر پیدا ہو گیا، دنیا نے ہم پر جادو کر دیا، ہم دنیا پر پیدا ہو گئے۔
تو اس کا کیا علاج ہے؟ شہزادے کا کوئی علاج ہو گیا کہ اس کا جادو ختم کر دیا، وہ اچھا ہو گیا؟ ہم پر بھی دنیا نے جادو کر دیا ہے، تو ہمارے لیے کیا علاج ہے؟ تو بزرگوں نے دین نے علاج بتائے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ہمیں موت کا مراقبہ کرنا ہے، موت کو کثرت سے زیادتی کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اکثروا ذکر هذه اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے تذکرے میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ جب کچھ عرصے تک اس کا تذکرہ سنتا رہتا ہے، موت کو بار بار یاد کرتا ہے، تو خود بخود اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور آخرت کی اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کا ذکر کسی شیخ کی رہنمائی میں، کسی شیخ کی اتباع میں اللہ کا ذکر خوب کرنا ہے، اللہ کا ذکر خوب کرنا ہے۔ اللہ کے ذکر میں بھی خاصیت ہے کہ جب بار بار اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، دنیا کی محبت خود بخود نکل جاتی ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جس چیز کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے تو اس کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ فی الحال ابھی ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، لیکن جب ہم بار بار اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ کسی اللہ والے کے بعد اخلاق کے ساتھ جانا چاہیے، ان کی خدمت میں جانا چاہیے اور آخرت کی فکر دلانے والی باتوں کو غور سے سننا چاہیے۔ ان تین کاموں کو ہمیں پابندی سے کرنا ہے۔ اگر ہم یہ تین کام کر لیں گے تو دنیا نے جو ہم پر جادو کر دیا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، فکر آخرت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔